تھوڑی سی رجب المرجب کے فضائل اور اعمال آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اس حوالے سے روایات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں پاک پیغمبر ان اللہ تعالی نصب فی السماء سبعا ملکا یقال لہ الداعی۔ ہمارے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں تک ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اس فرشتے کا نام ہے داعی، یعنی دعوت دینے والا، بلانے والا۔ یا رسول اللہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کو داعی کیوں کہا جاتا ہے؟ کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی پاک فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ يُنَادِي ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ۔ یہ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ رجب المرجب کی ہر رات شروع ہونے سے لے کر صبح تک آواز دیتا رہتا ہے۔ کون سی آواز؟ ہے کوئی خوش نصیب جو اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی رجب المرجب کی رات، ساری رات فرشتہ آوازیں دیتا ہے کوئی خوش نصیب جو خدا کا ذکر کرے، ہے کوئی خوش نصیب جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کی خاطر گناہ کو چھوڑ دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس رجب المرجب میں میرا ہم نشین بن جاتا ہے، مجھ سے ملنا جلنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، میں اس کا ہم نشین بن جاتا ہوں۔ وہ میرے لیے وقت نکالتا ہے، میں اپنے بندے کے لیے وقت نکالتا ہوں، میں اسے بخش دیتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہے معاف کر دیتا ہوں، رزق طلب کرتا ہے رزق عطا کرتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور ہمارے نبی پاک فرماتے ہیں ایک دریا ہونا، آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں، رسی بندی ہوتی ہے، اس کے سہارے وہ مشکل گھاٹی کو عبور کر کے بہترین وادی تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک فرماتے ہیں دنیا کی مشکلوں سے بھری ہوئی گھاٹی سے نکلنے کی رسی اللہ نے رجب کو قرار دیا ہے۔ خدا تک پہنچنے کی رسی ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس رجب المرجب کی رسی کو تھام لیں، خدا کے بھی قریب ہو جائیں، آل محمد کے بھی قریب ہو جائیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں اللہ۔ یہ رجب المرجب استغفار کا مہینہ ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، جلدی جلدی ایک دو دعائیں آپ تک، پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس ایک ہی جملے سے آپ اس رجب المرجب کی فضیلت کو سمجھیے گا۔ یہ صوبان نامی ایک شخص ہے جو صحابی ہے رسول اللہ کا، یہ کہتا ہے کہ میں حضور کے ساتھ تھا، ہم قبرستان پہنچے۔ جب حضور قبرستان میں تھے تو حضور رک گئے اور کچھ قدم چلے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا رکنا، آپ کا کچھ پڑھنا یہ کیا تھا؟ تو اس وقت نبی پاک نے بیان کرنے سے پہلے حضور نے رونا شروع کر دیا۔ یعنی غور فرمائیں، حضور کے ساتھ ایک غلام ہے، صحابی ہے، قبرستان پہنچے، رک گئے، پڑھنا شروع کیا، پھر چلنے لگے تو صحابی نے سوال کیا، حضور بجائے جواب دینے کے رونے لگے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں ان قبروں پر ہونے والے عذاب کی آوازوں کو سن کر رو رہا ہوں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو جدید دور ہے نا، اسلامی ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ ڈرامہ ہو فلم ہو، اس کو جب بناتے ہیں اس کا ٹریلر ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جھلکیاں دکھاتے ہیں، اس سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیسا اس کا نظام ہوگا، اچھی ہے بری ہے، اخلاقی ہے غیر اخلاقی ہے، اس کے اندر کس چیز کے بارے میں فوکس کیا گیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آخرت کو دیکھنا ہونا قبر کو ٹریلر کے طور پر یاد کر لیں۔ جس کا آغاز قبر کی شکل میں ہے اس کا انجام کتنا مشکل ہوگا۔ آغاز قبر ہے، مشکل ترین جگہ ہے، تو انجام کتنا شدید اور مشکل ہوگا۔ یہی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ حضور نے فرمایا ان پر عذاب ہونے کی آوازیں سن کر میں رو رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ میرے دوستوں بزرگوں، اس سے بڑا رجب کی فضیلت کا جملہ میرے پاس نہیں ہے، شاید کچھ دوست یہ حدیث پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے رجب المرجب کی فضیلت کے حوالے سے۔ پاک پیغمبر نے جب یہ جملہ کہا تو اس وقت حضور نے فرمایا میں صوبان میں رکا اسی لیے تھا کہ میں نے دعا کی ہے، اللہ نے ان قبروں پر عذاب کو کم کر دیا ہے۔ میں اسی لیے تم نے سوال کیا تھا نا صوبان کہ یا رسول اللہ قبرستان میں رکے کیوں ہیں، پڑھا کیا ہے؟
میں نے رک کر ان کی بخشش کی دعا کی ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، عذاب قبروں پر کم ہو گیا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا دوستو بزرگوں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے صوبان، اس قبرستان میں رہنے والے کبھی عذاب الہی کا شکار نہ ہوتے اگر ماہ رجب میں فقط ایک روزہ رکھ لیتے۔ پھر الفاظ پر غور فرمائیں، قبرستان پر عذاب ہے، رحمت کو سن کر رک گئے، دعا کی، رونے لگے۔ جب پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا ان قبروں پر کبھی عذاب نازل نہ ہوتا اگر زندگی میں ایک رجب کا روزہ رکھا ہوتا۔ تو کیا مطلب ملی؟ انہیں مہلت نہیں ملی تھی، ہمیں مہلت مل رہی ہے۔ اگر عذاب آخرت سے بچنا چاہتے ہیں تو حضور اور ان کی خوشنودی کی خاطر ایک روزہ ضرور رکھے رجب کے اندر۔ اور حضور فرماتے جو رجب کہ شروع، درمیان اور آخر میں روزہ رکھتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، چلیں روزہ ایک مشکل عمل ہے۔ اور حضور کا فرمان میں نے خود پڑھا ہے جو رجب کے شروع، یہ پہلی رجب کو غسل کریں، میں رجب کا غسل کرتا ہوں قربت اللہ، سر گردن دایاں حصہ بایاں حصہ، درمیان یعنی 15 رجب کو غسل کریں، 14 کو کر لیں، 15 کو کر لیں، پھر آخری دن 29 کو کر لیں، اگر 30 کا چاند ہو تو پھر اگلے دن پھر کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں خالی رجب کے 3 غسل کر لے گا اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح بچہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی مناسبت، کیونکہ 1 منٹ زیادہ ہو جائے گا لیکن یہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، باقی اعمال انشاءاللہ اس کی تسبیحات ہیں، اس کے اذکار ہیں، وہ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا۔ اسی رجب المرجب کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جمعرات جو ہوگی نا، یہ جمعرات، یہ رجب المرجب کی 2 تیسری تاریخ ہوگی غالباً، اگر 30 کا چاند ہوا تو منگل پہلی ہوگی، منگل 1 بدھ 2 جمعرات 3 یا 4 رجب المرجب، پہلی جمعرات رجب کی۔ کیا بخشنے کے بہانے بنائے ہیں آل محمد نے، خزانے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ہم خود غافل ہیں۔ ان ہستیوں کی سیرت اور کردار معجزہ ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ نماز اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے سے، یعنی اسی جمعرات کو یہ نماز پڑھے گا کثیر گناہ معاف ہوں گے۔ قبر کی پہلی رات یہی رجب کی جمعرات کی رات پڑھی گئی نماز مجسم ہو کر قبر میں آ کر خوبصورت شکل میں آ کر کہے گی کہ اب خدا تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تجھے ہر تنگی مصیبت سے نجات دے دی ہے۔ تصور کریں قبر میں ایک نورانی شخصیت آ کر گارنٹی دے کہ تو عذاب قبر سے بچ گیا ہے، اور بندہ دنیا میں ایک نماز پڑھ لے، گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا جی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی طرف متوجہ کروں، ہم عمل کریں، ہم گناہ گار ہیں، کسی مہینے سے کسی بہانے سے میری اور آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اچھا وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ خوبصورت شکل نورانی شخصیت کہے گی تو بھول گیا تھا، شاید 2023 کا سن تھا، تو تمہارا ایک بیچارہ مسکین پیش نماز، اس نے جمعہ خطبہ کے موقع پر تمہیں یہ عمل بتایا تھا، تمہارا دل راغب تھا، تم نے اس کو سن لیا، جمعرات کی رات کو رجب کی تم نے وہ نماز پڑھی تھی، آج اسی کا صلہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کوشش کریں عزیزو، ان ہستیوں کی سیرت کچھ نہ کچھ حاصل کریں، ورنہ آپ کے سامنے حالات ہیں، آج پیچھے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار بڑا عجیب سے عجیب کا دور آتا جا رہا ہے۔ آج کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو آباد کر کے جائے۔ اچھا فلاں سال فلاں رات فلاں رجب کی پہلی جمعرات کو تو نے نماز پڑھی تھی، اس کا صلہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرا ہمدم ہوں، تجھے تیرے بیٹے چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، میں قیامت تک تیری قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے قیامت تک بندے کو قبر میں کوئی ہمدم میسر ہو، اس کی تنہائی تو ختم ہو جائے گی نا۔ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، وہاں وحشت کی گرمی ہوگی، میں تیرے سر پر سایہ کروں گا، تجھے خوش رکھوں گا، تجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کی نماز کا اجر اور ثواب ہے۔ ہاں تھوڑا سا کام یہ کرنا ہوگا، تھوڑی سی مشقت ہے، اسی جمعرات کو روزہ رکھیں، روزہ آل محمد کی نیاز رکھ لیں کہ میرے اللہ اس رجب المرجب میں جن ہستیوں کی ولادت باسعادت ہے ان کو میں ہدیہ روزہ پیش کرتا ہوں، پھر نہ قبول ہونے والا روزہ بھی اللہ مولا علی کے صدقے میں قبول کر لے گا۔ روزہ رکھیں، افطار کریں، افطار کرنے کے بعد
مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کے درمیان 12 کے ماننے والے ہیں 12 رکعتیں پڑھنی ہیں. یعنی اسی جمعرات کو جمعرات کو روزہ رکھیں اور قضا ہے تو قضا رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، قضا روزہ رکھ لیں، افطار کریں، مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے 12 رکعت نماز پڑھیں کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. 2 کر کے پڑھیں گے. یہ 12 رکعت جب ہو جائیں گی، ہر رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں 12 مرتبہ قل اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے. تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن آخرت کی ان چیزوں کو یاد کریں. یہ نماز قبر میں قیامت تک آپ کا ہمدم ہوگا، آپ کی تنہائی کو دور کرے گا. قیامت کے دن ایک بندہ تنخواہ پہ ملازم رکھتا ہے نا کہ جی میں گاڑی سے نکلوں گا، تم نے میرے سر پر چھتری لے کر کھڑا ہونا ہے. وہ پیسے دے کر کسی سے چھتری پکڑوانا اور ہے، رجب المرجب مولا علی کے صدقے میں یہ 12 رکعت پڑھ کر قیامت کے دن سایہ لینا اور بات ہے. اللہم صلی استاد محترم کہہ رہے پھر دوہرا دیں، آپ کا بھی پروگرام ہے، دوہرا دوں. اسی جمعرات کو آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا، یہ رجب کے مہینے کے جمعرات شروع ہوگا، رجب کے دن ہوں گے. جمعرات کو روزہ رکھیں، یعنی بدھ کی رات کو آپ افطاری سحری کریں گے. جمعرات آپ نے روزہ رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بندہ کہ ایسی شاخ سے میں تو جمعے سے روزہ رکھ کے آیا کرنا. یہ جمعرات کو روزہ رکھنا ہے. افطار کریں، مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے 12 رکعت آپ نے پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ رجب کی جمعرات کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. لیلۃ الرغائب بھی کہا جاتا ہے. یہ مشکل ہو تو رغبت والی رات کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز قربتاً اللہ. یہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ قل واللہ احد کی تلاوت کرنی ہے. اور اس کے بعد 70 دفعہ محمد وآل محمد پر درود بھیجنا ہے. اور پھر سجدے میں کچھ دعائیں ہیں، اگر کوئی لکھوانا چاہیں لینا چاہیں تو بعد میں آپ لے سکتے ہیں. مفاقی ہو تو اس کے اندر یہ پورا طریقہ موجود ہے. کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر و برکت اور آسانیاں عطا فرمائے گا.